اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بار بار سننا چاہتے ہیں، اسی لیے تو آپ کو جو ہے دعا کی توفیق بار بار مل رہی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب ناممکن ہو چکا ہے، اس سے آگے کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے، آگے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ گمان کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ اپنے آپ کو مایوسی میں مت ڈالیے، کیونکہ ہر ایک آزمائش کی الگ الگ جو ہے وہ مدت ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں اسی انسان کو آزماتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے انتہا قریب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ کس انسان کو کس لمحے اور کس وقت میں اپنے قریب کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑی بہت آزمائش سے گزار کر اسے اپنے قریب لے آتے ہیں۔ اکثر لگ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ لمحہ اور یہ وقت، یہ آزمائش کب ختم ہوگی، لیکن یقین جانیے اپنے آپ کو ٹوٹنے مت دیجیے گا۔ اب بھی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آتا ہے تہجد کے وقت میں، اور دعاؤں کی توفیق ملتی ہے، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لینا ہے۔ آپ کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بس ایک کن کی دیر ہے۔ بس تھوڑا سا اور سفر کر لیجئے اور آگے منزل جو ہے وہ معجزات کی ہی ہے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بس آپ نے توکل رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے۔ جو چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے وہ صرف اور صرف دعا ہے، اس لیے دعائیں لیا کریں بھی اور دیا بھی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پسند وہ شخص ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ مانگتا ہے، اور دعاؤں میں جو گڑ گڑاتے ہیں، چند آنسو بہا لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لینا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو کہ ہمارے سچے دوست ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارے سچے اور پکے دوست ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں کبھی بھی کسی بھی لمحے میں اکیلا چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو ہم خود بخود جو ہیں سوچ لیتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، زندگی کا سفر آگے کیسے گزرے گا، آنے والے وقت کے بارے میں تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کا سفر اتنا آسان ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے ہی دعاؤں کو جاری رکھا تھا، اور ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا تھا۔ تو بس پھر یہ دیکھیے نا کتنے خوبصورت معجزات ہوتے ہیں، آپ بلا وجہ پریشان ہو جاتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں نا وہ سب سنبھال لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ آپ مجھ سے مانگیں کہ میں آپ کو عطا کروں گا، اور کیا ہوگا جو اس گھڑی میں اگر صبر کرنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، یاد رکھیے صبر کرنے والوں کے ہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اجر جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں۔ تو بس پھر آپ نے حوصلہ رکھنا ہے اور ہمت نہیں ہارنی ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ معجزات کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو دعاؤں کو سنتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو ادھورے قصے اور کہانیوں کو مکمل کر دیتے ہیں۔ تو بس پھر آپ نے اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہر ایک دعا کو قبول کر لیں گے اور آپ کی ادھوری کہانیوں کو بھی مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج کی ویڈیو میں بہت ہی پیاری سی جو دو میریکل سٹوریز ہیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف سورہ قریش، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف سورہ کوثر۔ تو میری پیاریو، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی دعاؤں کو جاری رکھا ہے، تو آپ لوگ بھی کیوں ہمت ہار رہی ہیں؟ اللہ پاک سے مانگیے اور بے انتہا مانگیے اور بے حساب مانگیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی زندگی میں معجزات کرنے ہیں اور دعاؤں کو قبول کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اب وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کی کہانی نے بھی مکمل ہو جانا ہے اور آپ کے لیے بھی معجزات ہو جائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ بھی دعا کریں
आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज का जो पहला सवाल है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, आप ही कैसी हैं आप? मेरा आपसे ये सवाल है कि मैं काफ़ी अरसे से बीमार हूँ। आप ही मुझे जो है प्लम का मसला है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। इस वजह से आप ही मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहती है और मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं। मैंने हर तरह की मेडिसिन वगैरह को यूज़ कर लिया है। मुझे कुछ बता दीजिए कि जिससे जो है मैं ठीक हो जाऊं। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हो सकता है कि आपको साइनस का मसला मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रही हैं ना, इस तरह की प्रॉब्लम उसी में होती है। एनीवेज आप डॉक्टर से भी चेकअप करवा लीजिएगा, क्योंकि बाकी मुझे तो यही लग रहा है साइनस से रिलेटेड है। ऐसा कीजिएगा कि दरूद इब्राहीम जो है असर की नमाज के बाद जो है 41 मरतबा आपने 3 खजूरों पर जो है ना दम कर कर उन खजूरों को असर के वक्त में खाना है। तो इंशाल्लाह आपका ये जो मसला है वो ठीक हो जाएगा। मेरी बहन आप खाइएगा इंशाल्लाह दरूद इब्राहीम की बरकत और फजीलत से। आपने कोई भी खजूर खानी है जो भी आपको पसंद है, जिस तरीके से टेस्ट इंसान का अपना अपना होता है, तो आप किसी भी खजूर के ऊपर 41 मरतबा असर की नमाज के बाद जो है दम कर कर खाइएगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और अगला जो सवाल है वो शामिल करना चाहूँगी। प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, आप ही मेरा आपसे ये सवाल है कि मैं जब भी दुआ करती हूँ मुझे अजीबो गरीब जो है वो वसवसे आने लग जाते हैं। मैं कॉन्सेंट्रेट के साथ जो है दुआ नहीं कर पाती हूँ, मेरा फोकस दुआ पर नहीं होता है। आप ही वैसे भी जो है वो दुआ यकीन के बगैर कैसे कर सकते हैं, वो तो अधूरी हो जाती है। और आप ही जब भी मैं जो है दिल से इबादत करने की कोशिश करती हूँ ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। बस आप ही ये सारी फीलिंग्स जो है वो मेरे अंदर आ रही हैं, मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। आप ही जब मैं तिलावत किया करती थी तब मेरे दिल को सुकून मिलता था, मैं मुतमईन होती थी। इस तरह का नहीं होता था। प्लीज़ प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा, ताकि आप ही फिर से इबादत और तिलावत जो है मैं दिल से कर सकूं, क्योंकि दिल का सुकून वैसे भी अल्लाह सुब्हाने व ताला के इबादत करने से ही मिलता है और हासिल होता है। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि शायद कि मुझसे ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, इबादत से दूर हो रही हूँ। प्लीज़ मुझे जवाब दीजिएगा, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी बहन, मैं यही आपसे कहूँगी कि ये जितने भी आपको वसवसे ख्यालात आ रहे हैं, ये जो सारी सिचुएशन आप बता रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शैतान की तरफ से हैं। क्योंकि शैतान जो है ना वो कोई भी ऐसा मौका जाने नहीं देता है। इंसान को किस तरीके से ग्रैब कर सकता है, सबसे ज्यादा इंसान उस इंसान को ग्रैब करता है जिसका दिमाग जो है कमजोर होता है, जो गुस्से का बहुत तेज होता है, जो अल्लाह पाक के करीब होने की कोशिश में लगा होता है। लेकिन वहीं पर शैतान कोई ना कोई ऐसी चीज लाकर उसके सामने रख देता है, या कोई ऐसा फर्द उसकी जिंदगी में आता है जो कि उसको इतना ट्रिगर और प्रेशराइज करता है कि उसको दिलाया जाता है कि नहीं तुम गलत हो, तुम गुस्सा करो, तो सुकून में तुम्हें बेसुकूनी होनी चाहिए। देखो तुम्हारा तो कोई मामला सीधा ही नहीं हो रहा, तुमने आज तक किया क्या, तुम्हें आज तक हासिल क्या हुआ, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। इतनी बुराइयां, ये जितने वसवसे ख्यालात है ना, ये शैतान खुद ब खुद इधर उधर से ढूंढ कर आपकी जिंदगी में लेकर आता है, ताकि आप दोबारा अल्लाह पाक से दूर हो जाएं। लेकिन मेरी प्यारी बहन, आपकी जो सिचुएशन है, आपने इस सिचुएशन में अल्लाह पाक के करीब रहना है और आपने ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार और दरूद इब्राहीम को अपनी ज़बान पर रखना है और आपने वुज़ू में रहना है। जितना भी हो सके आप वुज़ू में रहें, क्योंकि वुज़ू जो है अल्लाह सुब्हाने व तआला की तरफ से हमारे लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड है। बात बताऊं, जब हम वुज़ू करते हुए गर्दन पर हम वुज़ू का पानी लगाते हैं ना, उसके हमारे कुछ प्रेशर पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि गर्दन पर पानी लगाते हैं वो भी वुज़ू का, तो अल्लाह सुब्हाने व तआला की तरफ से जो है हमारे कुछ एनर्जी लेवल्स इस तरीके से होते हैं जो हमारे नेगेटिव थॉट्स को डेवलप कर रहे होते हैं, तो वो खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और वहीं पर जो है शैतान जो है ना, उसके सारे मामला जो है एक तरफ हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जितना हो सकता है आप वुज़ू में रहें, दरूद इब्राहीम पढ़ती रहें और अल्लाह पाक की इबादत जो आप कर रही हैं, आप यही सोचें कि आप अल्लाह पाक के हुक्म से कर रही हैं। और आपने कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपने जब भी ऐसे वसवसे ख्यालात आने लगे, आप इस वीडियो को जो है ना अपने पास सेव कर लें। बात को बार बार सुनना है कि अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि मैंने अल्लाह पाक से ही मांगना है और मैंने घबराना नहीं है, मायूस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। शैतानी वसवसे ख्यालात मेरे जहन में आ रहे हैं, मैंने इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जाहिर है सिचुएशन से गुजर रही हैं जो आप बता रही हैं,
تو آپ نے اس سچویشن میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورہ دہا پڑھنی ہے۔ وہ فجر کی نماز پڑھ لیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے دعا سے پہلے جو ہے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ دہا پڑھنی ہے۔ 12 سے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں سے جو ہے پورے چہرے پر آپ نے دم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے آپ کو شیطانی وسوسے خیالات سے جو ہے بچائیں گے بھی، اور آپ کے اندر اللہ پاک کی طرف سے روحانیت آئے گی، پاورز آئیں گی انشاءاللہ، کہ آپ اس ساری سچویشن کو جو ہے ہینڈل کر سکیں گی۔ اور یہ جتنے شیطانی وسوسے خیالات آ رہے ہیں نا، انشاءاللہ مجھے اللہ پاک پر پورا یقین ہے کہ آپ کی عبادت بہتر سے بہترین ہوگی انشاءاللہ۔ آپ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک جو ہے مجھ سے راضی ہوں، اور اللہ پاک مجھے بھی بہتر سے بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف سورہ قریش، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ پاک آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپی میں آپ کو ایک چھوٹی سی میریکل سٹوری سینڈ کر رہی ہوں، میریکل آف سورہ قریش۔ جو ایسا ہے کہ آپی میں آپ کو اپنے بھائی کی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں۔ تو آپی ہوتا کچھ یوں ہے کہ میرے بھائی نے جو ہے کچھ چیزوں میں اپنے پیسے کی انویسٹمنٹ کی تھی، لیکن آپی اس کام میں پروفٹ نہیں آ رہا تھا۔ آپی سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان پر بھی اپلائی کیا تھا، کوئی بھی حل نہیں مل پا رہا تھا۔ پھر آپی ایسا ہوا، ابھی آپی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ وہ میرے روم میں بہت زیادہ پریشان اور مایوس سا ہو کر آتا ہے، اور اس کا چہرہ بھی اترا سا تھا۔ تو آپی میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں پریشان ہو گیا ہوں، میرا جو بزنس ہے وہ آگے گرو ہی نہیں کر رہا ہے، میں نے تو انویسٹمنٹ کی تھی لیکن کچھ ہو ہی نہیں پا رہا ہے، تھک سا گیا ہوں، مجھے مایوسی ہو رہی ہے۔ چینل کی شارٹ ویڈیوز میں سورہ قریش سے ریلیٹڈ وہ ویڈیو موجود ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو ایک لنک سینڈ کر رہی ہوں، آپ جو ہے دیکھیے گا اور اسی طریقے سے سورہ قریش کو پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ بس پھر آپ ہی اللہ پاک کی طرف سے ہی یہ وسیلہ آپ کی ویڈیو کا بنا کہ الحمدللہ آپ ہی میرے بھائی نے اسی طریقے سے سورہ قریش کو جو ہے 41 مرتبہ دن میں آپ ہی کسی بھی ٹائم جو ہے وہ پڑھا ہے، کہ اس نے جو ہے تھرسڈے والے دن جو ہے پڑھنا سٹارٹ کیا اور فرائیڈے کو آپ ہی پڑھا ہی تھا، یعنی کہ آپ ہی صرف 2 دن ہی پڑھا تھا۔ پھر اللہ پاک نے اس کو بہترین جو ہے وہ آرڈر لگوا دیا، اور الحمدللہ آپ ہی اس کی دعا کو اللہ پاک نے قبول کیا، اور بہت ہی بہترین اماؤنٹ جو ہے اس کو اس کے بزنس میں پروفٹ ملا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے۔ آپ ہی وہ تقریباً 2-3 مہینوں سے جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے، اور اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ آپ ہی میرے بھائی جب بہت زیادہ مایوس ہو چکے تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ پاک نے ایک دن ایسے ہی وسیلہ بنا دیا جبکہ میں نے انہیں آپ کی ویڈیو کا بتا دیا۔ بس آپ ہی اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے، آپ ہی میرے بھائی کا جو بزنس ہے بہت ہی بہترین ہوا ہے اور بہت ہی اچھا پروفٹ ہو رہا ہے۔ کوشش کر رہے تھے، ذہنی طور پر بھی بہت زیادہ بے سکونی سی عجیب سے محسوس کر رہے تھے، لیکن آپ ہی اچانک سے ہی سورہ قریش والی ویڈیو جو ہے وہ میرے ذہن میں آئی، اور صرف آپ ہی 2 دنوں میں اللہ پاک نے میرے بھائی کی دعا کو قبول کیا۔ الحمدللہ اللہ پاک آپ ہی ساروں کے لیے ایسے خوبصورت معجزات کریں، اور ایسے ہی جلد جو ہے اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ بھی آپ دعا کیجیے گا کہ میرے ابو کو اللہ پاک صحت تندرستی عطا فرمائے اور لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے میری دعا کو بھی قبول کر لے۔ آپ کو اپنی میریکل سٹوری بھی ضرور بھیجوں گی۔ اللہ پاک آپ کو، نینو کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، اور آپ کی پیاریوں کے دلوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری سی اور چھوٹی سی میریکل سٹوری ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے ابو کو لمبی زندگی، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ میری پیاریوں، آپ لوگوں نے بھی جو ہے ان کے ابو کے لیے لازمی دعا کرنی ہے، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے ان کی ساری پرابلمز اور ساری پریشانیوں کو دور فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ پیاری میریکل سٹوری تھی کہ ان کے بھائی کا جو بزنس تھا تقریباً 2-3 مہینوں سے جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان تھے، اور بے شک اللہ پاک کے کلام میں برکت ہی برکت ہے۔ اللہ پاک کے جب ہم قریب آتے ہیں تو خود بخود رستے بھی بن جاتے ہیں اور وسیلے بھی بن جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے بھی گھر میں کوئی بھی سلسلے میں پریشان ہے، یا اگر رزق کی وجہ سے کسی کے گھر میں بھی کوئی بھی پرابلم یا کوئی بھی پریشانی ہے، تو وہ دن میں کسی بھی وقت میں، جو میں خود ہے عصر کی نماز کے بعد پڑھتی ہوں اور تہجد کی نماز کے بعد بھی پڑھتی ہوں، ویسے اگر آپ لوگ چاہیں تو دن میں کسی بھی وقت میں یا تہجد کے وقت میں 41 مرتبہ 41 مرتبہ سورہ قریش جو ہے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ
पढ़ लीजिए, अल्लाह पाक जो है सारे मामलात हल फरमाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक इनके लिए भी मौजज़ा करें, फिर ये अपनी प्यारी सी मिरेकल स्टोरी जो है हम लोगों तक पहुंचाएं इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारी अब जो सेकंड मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ सूरह कौसर, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, आप ही कैसी हैं आप? अल्लाह पाक आपको और आपकी प्यारी बहनों को खुशियाँ अता फरमाएं और अल्लाह पाक सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह मेरी बहन। और आगे ये लिखती हैं कि आप ही मैं जो हूँ आपको अपनी मिरेकल स्टोरी बताना चाहूँगी। मेरी एज जो है आप ही 38 ईयर्स हो चुकी थी। आप ही मैं जो है एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पे गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब कर रही हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन आप ही वही बात है, सब कुछ होने के बावजूद भी है ये मुआशरा जो है हमें इस बात की याद दहानी दिलाता है कि अगर लड़की की एज ज़्यादा हो जाए तो उसकी शादी क्यों नहीं हो रही है, उसकी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन आप ही मेरी एज जो है वो तो शादी के मामलात से भी ऊपर की हो चुकी थी, इसीलिए आप ही काफ़ी सारी रुकावटें आ रही थी। ऐसा नहीं था कि रिश्ते नहीं आ रहे थे, जब रिश्ते आते थे जॉब वगैरह को नहीं देखते थे, वो सिर्फ ये देखते थे कि मेरी एज का नंबर क्या है। लेकिन आप ही सारी बात जो है वो नसीब पर आकर रुक जाती है। आप ही ऐसा होता है कि मेरी अम्मी को किसी ने बताया कि एक जगह पर एक आंटी हैं, उनके पास जाएं, वो जो है वो सारे तोड़ वगैरह रिश्ते के सिलसिले में करती हैं। बस फिर आप ही मेरी अम्मी जो है उनके पास जाती हैं, उन्होंने आप ही काफ़ी कुछ मेरी अम्मी को बताया, मेरी अम्मी ने वैसा सब कुछ किया। लेकिन आप ही उसके बाद जो है मेरे हेल्थ इशू इतने ज़्यादा क्रिएट हो गए कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या होगा। अब आप ही ऐसा था कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक लड़की जो थी, जिसको आप ही समझ ही नहीं आ रहा था, ना मेरा ऑफिस जाने का दिल करता था, ना ही आप ही कह लें कि मेरा किसी काम में दिल लग रहा था। बस फिर आप ही मेरी अम्मी को ये बात समझ आ गई थी कि ऐसा कोई मसला नहीं है, जो रुकावट है वो अल्लाह पाक की तरफ से ही है और अल्लाह पाक ने ही हल फरमाना है। अब आप ही सारे जितने भी ऐसे मामलात थे जिनमें हम लोग डल चुके थे, मैंने अपनी अम्मी को समझाया कि अम्मी अल्लाह पाक ने सब करना है, आप प्लीज़ इन चीज़ों से निकल आएँ। अल्लाह पाक ने जिस वक्त में जो लम्हा मुकर्रर लिखा है मेरी शादी का, अल्लाह पाक सब कुछ कर देंगे। अब आप ही ऐसा हो गया था कि 39 ईयर्स की मैं होने वाली थी, बर्थडे में जो है तकरीबन 2 महीने रहते थे और मेरी अम्मी इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तो बस फिर आप ही ऐसा होता है कि मेरी एक दोस्त है जो कि मेरे ऑफिस में मेरे साथ होती है, उसने आप ही मुझे एक दिन कहा तुम जो हो सूरह कौसर क्यों नहीं पढ़ती हो। अब आप ही उसने मुझे बताया कि हर नमाज के बाद जो है, यानी कि आप ही 5 वक्त की नमाज जो है उसकी पाबंदी होना ज़रूरी है। अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम के साथ जो है आप ही 31 मरतबा 31 मरतबा जो है सूरह कौसर पढ़नी है और अव्वल आखिर एक एक मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। अल्लाह पाक से दुआ करनी है, अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे। बस फिर आप ही ऐसा होता है कि उसके बताने के बाद जो है ये बात मैंने अम्मी से शेयर की। अम्मी ने कहा कि बेटा तुम भी अपने लिए पढ़ लो और मैं भी इंशाल्लाह तुम्हारे लिए पढ़ूंगी, अल्लाह पाक खैर करेंगे। फिर आप ही ऐसा था कि मैं 5 वक्त की नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती ही थी, चाहे मैं ऑफिस में हूँ चाहे मैं घर पर हूँ। फिर आप ही वहाँ से मुझे सूरह कौसर पढ़ने की अल्लाह पाक ने तौफीक अता फरमाई और मैं सूरह कौसर पढ़ने लग गई। अब आप ही ऐसा होता है कि जैसे कि उसने बताया था कि हर नमाज के बाद जो है अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम के साथ 31 मरतबा 31 मरतबा जो है सूरह कौसर पढ़नी है, वो तो मैं पढ़ ही रही थी। ऐसा हुआ कि इशा की नमाज के बाद जो है जुमेरात का दिन था और मैं बैठी हुई थी, मेरे हाथ में आप ही फ़ोन था। अचानक से आप ही जब मैंने यूट्यूब खोली तो आपकी कुछ वीडियोस थी जो सजेशन में आ रही थी, मैंने उन वीडियोस को ओपन किया तो आप ही उसमें जो है तहज्जुद मिरेकल स्टोरीज थी। वहाँ से आप ही अल्लाह पाक ने मुझे तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई और अल्लाह पाक ने आप ही मुझे इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अपने करीब करना मज़ीद शुरू कर दिया। बस फिर आप ही यहाँ पर मैं तहज्जुद की नमाज भी पढ़ रही थी। आपसे भी मेरी जो है इंस्टा पर एक बार बात हुई थी, जब समझाया था हिजाब के बारे में। आप ही अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो दिन और आज का दिन अल्लाह पाक ने हिजाब की तौफीक मुझे अता फरमा दी है और अब मैं हिजाब करती हूँ। फिर आप ही होता कुछ यूँ है कि जैसे कि मेरी दोस्त ने मुझे सूरह कौसर पढ़ने के बारे में बताया था कि वीडियोस को देखने के बाद मैंने तहज्जुद की नमाज शुरू कर दी, दरूद इब्राहिम शुरू कर दिया, अस्तगफार पढ़ना शुरू कर दिया और आप ही जो आपके मिरेकल स्टोरीज आ रही थी मैं उनको फॉलो करती जा रही थी, साथ ही साथ मेरी अम्मी भी सुनती थी। अब आप ही होता कुछ यूँ है, सब कुछ पढ़ने के बाद
میرے لیے ایک بہت ہی اچھا پروپوزل آتا ہے، لیکن آپ ہی اب ہوا کچھ یوں کہ وہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ ہی ان کو جو ہے میری چھوٹی بہن وہ پسند آ گئی۔ لیکن آپ ہی مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں بھی وہ لڑکا جو ہے آپ ہی بہن کے لیے ہی پسند آ رہا تھا، کیونکہ آپ ہی اس لڑکے کی ایج اور میری ایج میں تھوڑا سا ڈفرنس یہ تھا کہ وہ مجھ سے تقریباً جو ہے 4 سال چھوٹے تھے۔ پھر آپ ہی اسی سلسلے میں جو میری سیکنڈ والی بہن ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ ہی اس لڑکے کی اللہ پاک کا شکر ہے الحمدللہ بات پکی ہو گئی۔ اب آپ ہی میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ایک معجزہ تو یہ ہوا کہ میرے لیے جو رشتہ آیا تھا اللہ پاک نے میری بہن کے نصیب کو جگا دیا، اور اب آپ ہی انہی کی فیملی میں سے کے کزن ہے جو کہ آپ ہی آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں، اس طرف سے آپ ہی ان کی فیملی نے میرے لیے پروپوزل بھیجا ہے۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ ایک بہت ہی اچھے اور نیک انسان کو اللہ پاک نے میری زندگی میں بھیجا ہے۔ بے شک آپ ہی میں تو سوچتی ہوں کہ میرے صبر کا صلہ مجھے ملا ہے، 5 وقت کے نمازی اور تہجد گزار ہیں، اور آپ ہی بہت ہی اچھی جاب کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بس آپ ہی اب جو ہے میرا نکاح ہونا ہے، اس کے بعد میرے پیپرز وغیرہ بنیں گے تو ڈائریکٹ جو ہے رخصتی ہو جائے گی۔ اللہ پاک سارے معاملات ایسے حل کر دیتے ہیں جیسے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ وسیلہ میرے لیے بنایا ہے۔ امی میری اس دوست کو اور آپ کے چینل کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہیں، اور اللہ پاک ان بہنوں کو بھی اجر عطا فرمائے جو پیاری سی میریکل سٹوریز آپ تک پہنچاتی ہیں، جو آپ ہمارے تک پہنچاتی ہیں۔ تو بس اللہ پاک کے حکم سے یہ سارا وسیلہ اور یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کی پیاری بہنوں کو خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہر کسی کا نیک نصیب کرے، اور جو بھائی اور جو بہنیں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کی بھی غیب سے مدد فرمائے، جیسے اللہ پاک نے ہماری زندگی میں یہ معجزات کیے ہیں۔ تو آپ اپنی بہنوں کو بتائیے گا کہ ہر نماز کے بعد جو ہے اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ 31 مرتبہ 31 مرتبہ جو ہے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ ہی 5 وقت کی نماز کے بعد، اور آپ ہی تہجد کی نماز کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تہجد کی نماز انسان کو بھی بدل دیتی ہے، اس کی زندگی کو بھی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک آپ کے پیارے بیٹے حسنین کو لمبی زندگی عطا فرمائے، کے ساتھ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے، چینل کو اللہ پاک ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ، اور اللہ پاک آپ کو بہت خوشیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی آنے والی زندگی میں بھی بہت بہت خوشیاں عطا فرمائے۔ اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ تو میری پیاریوں، جیسے جس طریقے سے انہوں نے بتایا ہے سورہ کوثر کے بارے میں، تہجد نماز کے بارے میں، درود ابراہیم اور استغفار کے بارے میں، تو آپ لوگ بھی جو ہیں 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، تہجد کی نماز پڑھا کریں، استغفار، درود ابراہیم، اور جیسے کہ انہوں نے سورہ کوثر کے بارے میں بتایا ہے جو کہ ان کی دوست کا وسیلہ ان کے لیے بنا ہے، تو آپ لوگ بھی کسی بھی پریشانی، کسی بھی مشکل کے لیے پڑھ سکتی ہیں۔ باقی میری پیاریوں، فرض نماز کی کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے، فرض نماز ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اب ہم فرض نماز کے بعد جو ہے اس کے ساتھ کچھ پڑھتے ہیں نا، تو اس کی برکت اور فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے، اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک نے جیسے ان کے لیے معجزات کیے ہیں، اور جو جتنی بہنیں میرے ساتھ میریکل سٹوریز کو شیئر کرتی ہیں، جن کے لیے اللہ پاک معجزات کر رہے ہیں اور جن کے لیے میریکلز ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اجر عطا فرمائے، اور ایسے ہی خوبصورت معجزات جو لوگ اس وقت میں میری آواز کو سن رہے ہیں، اللہ پاک سب کے لیے خوبصورت معجزات کرے، سب کی دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سب کے گھروں کے رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بہنوں کو نیک اور صالحہ اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیارے، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔